یحییٰ بن ام طویل جو 5 ائمہ کی صحبت میں رہے، 5 اماموں کی صحبت کا شرف حاصل کیا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ یحییٰ بن طویل کہتے ہیں میں سید الشہداء کے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ سے سوال جواب ہو رہے تھے، میں حضرت سے مختلف سوالات جو جمع کر رکھے تھے، میں کوفہ سے آیا اور حضرت کے پاس بیٹھ کر سوالوں کے جواب لے رہا تھا۔ ایسے میں ایک جوان پریشانی کی حالت میں آیا، سید الشہداء کے محضر میں واقع عرض کیا، فرزند رسول میری ماں کا انتقال ہو چکا، میری ماں مر چکی اور وہ مجھ سے وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، اور وہ مدینے کی متمول شخصیات میں سے ایک تھی، ان کے پاس مال دنیا میں سے کثیر مال تھا، اور انہوں نے زندگی میں مجھے چند مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے مال سے متعلق وصیت کروں گی اور میرا مال مشروط طور پر تمہارے لیے مباح اور جائز ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے وصیت نہیں فرمائی۔ اب مجھے ان شرائط کا پتہ نہیں ہے، تو کیا اس مال کا استعمال میرے لیے مباح ہے، جائز ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، وہ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلے گی۔ یحییٰ بن ام طویل کہتے ہیں حسین ابن مجھ سے فرمایا، اے یحییٰ اٹھو، چلیں اس جوان کی مشکل آسان کریں۔ گئے سید الشہداء یحییٰ بن ام طویل کے ساتھ اس جوان کے گھر میں، وہاں پر خاتون ان کو میت پڑی تھی، ایک چارپائی پر اوپر سفید چادر پڑی تھی۔ سید الشہداء نے اس جوان سے فرمایا جاؤ جائے نماز لے کے آ جاؤ، مصلی لے کے آ جاؤ۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور وہ خاتون، وہ مومنہ شہادتین زبان پر جاری کی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو سید الشہداء نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل، تو سید الشہداء قریب تشریف لائے، اس خاتون نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حضرت نے اسے سلام کیا، کہا اے مومنہ میں نے تجھے اس لیے زحمت دی کہ تو اپنے فرزند کو وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، اب یہ پریشان ہے، چونکہ تم نے اپنے مال میں تصرف کو مشروط قرار دیا تھا، وہ شرط عائد نہیں کی تھی، نہیں بتایا تھا کیا شرط ہے، تو بتاؤ تاکہ تمہارے مال کو استعمال کر سکے، تمہاری غسل و کفن بھی اس مال سے اس کے لیے مباح قرار پا سکے۔ خود یہ پریشان ہے کہ ہماری دنیا میں اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارا ہے، تو کیسے تمہارا مال مباح ہوگا، کیا تمہاری وصیت ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کیا، فرزند رسول پہلی بات تو آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور میں اس باعث آپ کی شکر گزار اور سپاس گزار ہوں، تو اپنے مال کا تیسرا حصہ 1/3 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ جیسے جی چاہے اس کے تصرف کیجئے، اور باقی 2 حصوں میں اس شرط کے ساتھ میرا بیٹا تصرف کر سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے اگر یہ آپ کا محب ہے اور آپ کا عاشق ہے، اور یہ عہد کرے کہ تا دم زیست اور تا دم مرگ یہ آپ کی ولایت اور آپ کی امامت پر باقی رہے گا۔ وہ جوان بول پڑا کہ اے ماں تم اپنا مال مجھے دو یا نہ دو، میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کی امامت پر ہمیشہ باقی رہوں گا۔ یہاں تک کہ جب وصیت مکمل ہوئی دوبارہ سے اس خاتون کی وفات ہوئی، زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ خود ان 72 میں سے ایک شخصیت جو امام حسین کے میسرہ کے سردار تھے، جس طرح سے عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا تھا، قلب لشکر میمنہ اور میسرہ بنایا، قلب لشکر میں عمرو بن حجاج کو، حضرت شبس بن ربیع کو اس نے علم دیا پیادوں کو، اور گھوڑا سواروں کا اس نے عزرہ بن قیس کو 8000 سوار اس کے سپرد کیے، اور اپنا میمنہ عمرو بن حجاج کو سونپا، میسرہ شمر ابن ذوالجوشن کو دیا۔ یہ 36,000 افراد ہیں، اور 7 لاکھوں افراد جو تماشائی کربلا میں موجود تھے وہ الگ، جو مختلف افراد کے ساتھ فوجیں اکٹھے ہوئیں، جیسے 4000 افراد شبس بن ربیع لے کے آیا، 4000 عمرو بن حجاج لے کے آیا، 1000 قیس بن اشعث بن قیس لے کے آیا، 1000 محمد بن اشعث بن قیس لے کے آیا، 1000 حر ابن یزید الریاحی لے کے آیا، 4000 خود عمر ابن سعد لے کے آیا، 2000 حسین بن نمیر لے کے آیا، مختلف افراد، جو 36,000 کا لشکر تھا۔ لیکن سید الشہداء نے جو عجیب کام کیا ہے، 72 افراد ہیں، کیا میمنہ، کیا میسرہ، کیا قلب لشکر، لیکن اسی طرح سے امام حسین نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں ترتیب دیا۔ قلب لشکر میں سید الشہداء نے علمبردار حضرت ابو الفضل عباس کو بنایا، اور اپنی فوج کا میمنہ جناب زہیر ابن قین کو سالاری عطا کی، اور میسرہ جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا۔ امام حسین کے میسرہ کے جو سربراہ ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، جن کی عمر میدان کربلا میں 75 سال تھی، جناب حبیب کو 2 مرتبہ زندگی ملی اور 2 مرتبہ موت ملی، زندگی بھی حسین کے لیے، موت بھی حسین کے لیے۔ اور
پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے باپ مظاہر سے مسلسل کئی دنوں سے طویل عرصے سے اصرار کر رہے تھے، بابا آپ کبھی میرے آقا حسین کو اپنے گھر بلائیے. یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی اپنی جو انہوں نے جرح و تعدیل کی کتب ہیں اور جو سلسلہ انساب ہے جو اصحاب سے متعلق لکھی گئی ہیں، اور باقی آپ الاستیاب کو دیکھ لیجئے، الاصابہ کو دیکھ لیجئے، حتیٰ ابن حجر اسقلانی نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں بھی جناب حبیب کا ذکر کیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ جہاں سے حسین گزرتے تھے آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا کے چومتے تھے. اور اب کتنا عرصہ اپنے باپ سے خواہش کرتے رہے جناب مظاہر سے، کبھی آپ میرے سید و سردار کو، میرے آقا حسین کو گھر بلائیں، میں چاہتا ہوں ہمارے گھر کبھی آ کے کھانا کھائے ہمارے ساتھ. اور چند مرتبہ کہا جناب مظاہر نے، اور ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے اجابت کی، قبول کیا دعوت کو، کہا ہم آئیں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، میں اور حسین کو، ہم سب آئیں گے آپ کے گھر. اور جب دن طے ہوا، اب دن میں آنا ہے، لیکن صبح سے حبیب ابن مظاہر، ان کی 2 منزلہ مکان تھا، اپنے گھر کی بالائی منزل کی چھت پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں شدت سے کہ کب میرے سید و سردار، میرے مولا و آقا حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں. صبح سے کھڑے ہیں، ایک ایک لمحے کو گن رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جیسی گلی کی نکڑ سے پیغمبر گرامی اسلام مولا متقیان امام حسن امام حسین مڑے، اتنی خوشی تھی، ایسی عجیب کیفیت تھی کہ خوشی کے عالم میں پیچھے کو بھاگے جا کے ماں باپ کو خبر دیں کہ ہمارے معزز مہمان گھر کی طرف آ رہے ہیں. جلدی سے جب پیچھے ہٹے، ان کا پاؤں الجھا ان کے دشداشی میں، اور یہ اپنے مکان کی دوسری طرف دوسری گلی میں جا کے گرے. جب آپ کے پدر بزرگوار کو اطلاع ملی جناب مظاہر کو، اس قدر عالی ظرف شخصیت تھے، ان کی موت ہوگی جناب حبیب کی، ظاہر نہیں کیا کہ اتنے معزز اور اتنے عظیم مہمان پہلی مرتبہ گھر میں آ رہے ہیں تو انہیں پریشان کیا جائے، نہ، جلدی سے گیا اور جناب حبیب کو، فرزند کو اٹھا کے پچھلے کمرے میں ان کو لٹا دی اور کپڑا ڈال دیا. اور اب جب یہ عزیزان آئے، ان کو ہاتھ دھلائے، پیغمبر کو، مولا متقیان کو، امام حسن کو، امام حسین کو، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کہ بسم اللہ کیجیے. اور پیغمبر حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ آغاز کریں، آپ شروع کریں. اور حسین کیا فرما رہے ہیں؟ نانا جان، مگر کیا مجھے جناب مظاہر نے بلایا؟ میرا میزبان تو کوئی اور ہے، جس نے مجھے بلایا وہ خود موجود نہیں ہے، تو میں کیسے کھانا شروع کر سکتا ہوں؟ یہ سنا تو اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. اب جناب مظاہر اشکوں کی جھڑی لگ گئی کہ فرزند رسول، آپ کا میزبان اب اس دنیا میں نہیں رہا، آپ کے انتظار میں گھر کی چھت سے گرے اور وفات ہو گئی. حسین ابن علی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں اور ہم سے ملے بغیر دنیا سے چلے جائیں؟ مجھے آپ اپنے فرزند کے پاس لے جائیے. اور جب پچھلے دروازے کے اس پچھلے حجرے میں لے کے گئے، یہ روش ہے مولا متقیان کی، امام حسن کی، امام حسین کی، خود رسول اسلام کی. یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جو واقعہ مولا متقیان سے متعلق عرض کیا کہ ایک شخص پر جب آپ نے حد جاری کی اور اس کی 4 انگلیاں کاٹ ڈالی اور وہ انگلیاں اٹھا کر مولا متقیان کی تعریفیں کرتا ہوا جا رہا ہے، اور رستے میں ایک منافق ملا اور کہا کہ بھائی تم علی کی بڑی باتیں کرتے ہو، علی کی تعریف کر رہے ہو، اور علی نے تو تمہاری انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اب بھی تعریفیں کر رہے ہو. کہا آج تو میرے دل میں علی کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی. کہ وہ کیوں؟ علی نے تو تمہیں معاف کر دیتے، تمہاری انگلیاں کاٹ دیں، پھر کیسے محبت بڑھی؟ کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ علی حدود الہیہ کے اجراء میں دوست اور دشمن کے درمیان فرق نہیں رکھتا ہے. یقیناً یہی خلیفہ خدا ہے اس روئے زمین پر. جیسے یہ الفاظ ایک اور راہگیر نے سنے، وہ دوڑتا ہو امیر المومنین کی بارگاہ میں گیا، کہا کہ جس فرد کی آپ نے انگلیاں کاٹی، اتنی شرافت ہے اس کی کہ وہ آپ سے متعلق اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا تھا، اور ایک شقی نے، آپ کے ایک منافق دشمن نے اسے تانا زنی کی ہے. یہ جملے سنے مولا متقیان آپ دیدہ ہوئے، اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو روانہ کیا، حسن جائیے اور جا کر اپنے چچا کو بلا کے لے آئیے. جرم سے نفرت کی جائے، مجرم سے نفرت نہ کی جائے. اور اب جب کہ حد جاری ہو چکے، وہ پاک ہو چکا ہے، یہ عزت انسانی کا نمونہ ہمیں علی سے ہٹ کر خاندان علی کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا. گئے امام حسن بلا کے لائے. یہ روش ہے، یہ سیرت علوی. اس لیے علی آیت اللہ ہے، اس لیے علی وجہ اللہ ہے کہ علی امیر المومنین نے ساری زندگی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. جیسے وہ آیا، اپنے فرزند امام حسن سے کہا کہ اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کریں. وہ خود چاہے نماز بچھا دی، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کہا حسن اب اپنے ہاتھ الگ کر دیں، اور دیکھا انگلیاں جڑ چکی ہیں.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ علی مظہر ارادہ الہیہ، علی اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں۔ اگر کہہ دے کہ انگلیاں جڑ جائیں، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کریں انگلیاں جڑ جائیں، انسان زندہ ہو جائے۔ لیکن جب بھی کسی کرامت کا اظہار ہوا علی سے اور اولاد علی سے، ہمیشہ اس لیے کہ بشر کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو، پہلے جائے نماز بچھاتے تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تاکہ بشر ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ آپ کا کمال ہے، سید الشہداء نے بھی یہی کیا، ساری زندگی میں آپ کی روش یہی تھی۔ 20 واقعات ضمن میں ہیں، میں عرض نہیں کر رہا، یہاں تک کہ پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور جناب حبیب کو دوسری زندگی ملی۔